بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو مبشر ظہور سپیکس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا ایشو شوال المکرم کا چاند، آیا یہ عید قمری کیلنڈر کے مطابق ہوگی یا رؤیت ہلال کے فیصلے کے مطابق، اور قمری کیلنڈر کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور ایک سال کے دوران کب کب قمری کیلنڈر فیل ہوا، اور آئندہ سال کے دوران کس کس مہینہ اور تاریخ میں قمری کیلنڈر فیل ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان میں حکومتی سطح پر قمری کیلنڈر بنانے کے لیے وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی صاحب موصوف، جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، ایک بہت جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے اس کیلنڈر کو بنانے کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کی، جس نے اگلے 5 سالوں کے لیے نہ صرف ایک کیلنڈر تیار کر ڈالا، بلکہ وفاقی کابینہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلوں سے پہلے ہی اس کیلنڈر کو ایک ویب سائٹ پر عوام کے لیے جاری کر دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے دینی علماء کا اس بات پر اجماع ہے، جو صحیح احادیث کی بنیاد پر ہے، کہ قمری تاریخوں کا تعین چاند دیکھ کر ہی کیا جائے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب، جہاں سول مقاصد کے لیے ایک قمری کیلنڈر، جسے ام القریٰ کیلنڈر کہا جاتا ہے، رائج ہے، وہاں بھی قمری مہینے کی 29 تاریخ خاص طور پر رمضان اور عید الفطر کے لیے عوام سے کہا جاتا ہے کہ وہ چاند دیکھیں۔ اور اس بار 2020 میں تو حیران کن طور پر سعودی سپریم کورٹ نے شہریوں کو 30 شعبان کو چاند کی تلاش کا حکم دیا، کیونکہ ان کا کیلنڈر رؤیت کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی شعبان کی 29 تاریخ رؤیت کے اعتبار سے 28 ہوتی ہے۔ اس شام بظاہر گواہوں کی بنیاد پر رمضان کی ابتدا کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، یعنی ایک کیلنڈر کی موجودگی میں چاند دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور رمضان اور عید کا فیصلہ بظاہر رؤیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ دینی علماء کرام سے لے کر سائنسدان اور ماہر فلکیات سعودی گورنمنٹ کے اس طرز عمل پر مسلسل تنقید کرتے رہتے، کیونکہ جس روز سعودی گورنمنٹ گواہوں کی بنیاد پر رمضان اور شوال کی ہلال کی رؤیت کا اعلان کرتے ہیں، اس روز سعودی عرب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر رؤیت ہلال ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اور وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی صاحب موصوف کا طرز عمل اس بنا پر انتہائی جرأت مندانہ ہے کہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ کے طرز عمل سے بھی آگے بڑھ کر ایک ایسا کیلنڈر بنا ڈالا جس کے مطابق وہ اعلان کر چکے کہ اگلے 5 برسوں میں رمضان فلاں دن شروع ہوگا اور عید الفطر فلاں فلاں دن ہوگی۔ سعودی گورنمنٹ نے مروجہ کیلنڈر ہونے کے باوجود کبھی یہ جرأت نہیں کی۔ اگر صاحب موصوف اور ان کی ٹیم علم دید ہلال نو، یعنی سینس آف نیو مون سائٹنگ سے واقف ہوتی اور شرعی تقاضوں پر بھی گہری نظر رکھتی، تو وہ اس قدر جرأت مندانہ قدم نہ اٹھاتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے عمل سے نمازوں کے اوقات کا تعین سورج کے مقام سے کرنے کی تربیت دی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے واضح احکامات نے مسلمانوں کو نیا چاند دیکھنے پر نئے مہینے کا آغاز کرنے کی تعلیم دی۔ آج جدید سائنس پر ایمان لانے والے بضد ہیں کہ نئے ہلال کے نظر آنے کا تعین جدید سائنس کی بنیادوں پر بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم چاند دکھائی دیا ہے یا نہیں پر دست و گریباں ہیں، تو پھر کیوں نہ ایک جدید بصری کیلنڈر بنا کر مولویوں کے جھگڑوں سے نجات حاصل کر لی جائے۔ یہ ان کا سوال ہے۔ اب یا تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو معاذ اللہ معلوم نہیں تھا کہ ایک جدید بصری کیلنڈر جو بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، یا پھر آپ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں کھڑی ہے۔ اب چونکہ صاحب موصوف کے کیلنڈر کو 12 ماہ گزر چکے ہیں، ان 12 ماہ میں یہ قمری کیلنڈر 4 مرتبہ فیل ہو چکا ہے، اور اگلے 8 ماہ میں یہ مزید 4 مرتبہ فیل ہوگا۔ ایسا کیوں ہوا؟
حکومتی قمری کیلنڈر کے مطابق 3 جولائی 2019 کو بمطابق ذیقعدہ 1440 ہجری کا چاند نظر آنا تھا، لیکن چاند نظر نہیں آیا اور قمری کیلنڈر میں تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ اور اسی طرح 29 سپتمبر 2019 کو صفر المظفر 1440 ہجری کا چاند نظر آنا تھا، لیکن پاکستان میں کہیں بھی چاند نظر نہ آیا۔ اور قمری کیلنڈر کے مطابق 27 نومبر 2019 کو ربیع الثانی 1440 ہجری کا چاند نظر آنا تھا، لیکن پاکستان میں رؤیت ہلال نہ ہو سکی۔ اور اسی طرح چوتھی دفعہ حکومتی قمری کیلنڈر 24 فروری 2020 کو رجب 1440 ہجری کے چاند کو بھی پاکستان میں نظر آنا تھا، لیکن پاکستان میں کہیں بھی چاند نہ دیکھا جا سکا۔ تو اس طرح صاحب موصوف کا 5 سالہ قمری کیلنڈر ایک سال میں ہی 4 دفعہ فلاپ ہوا۔ اور دوستو، اس اگلے سال میں مزید 4 ایسے مقامات ہیں جب یہ کیلنڈر غلط ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ان میں سب سے پہلا موقع جو اب اس وقت ہے 23 مئی 2020 کو شوال 1441 ہجری کے چاند کے موقع پر قمری کیلنڈر کے مطابق 24 مئی کو عید ہوگی، حالانکہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ اس سال میں بھی یہ ناکام ہوگا۔ اور اسی طرح 21 جولائی 2020 کو ذوالحجہ 1441 ہجری کے چاند کے موقع پر بھی قمری کیلنڈر ایک مرتبہ پھر فیل ہوگا۔ 17 اکتوبر 2020 کو ربیع الاول 1442 ہجری چاند کے موقع پر بھی ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر آ رہا ہے کہ جب قمری کیلنڈر ایک مرتبہ پھر فلاپ ہوگا۔ اور اسی طرح 15 دسمبر 2020 کو جمادی الاول 1442 ہجری کے موقع پر بھی چاند کی رؤیت نہ ہوگی، جبکہ قمری کیلنڈر کے مطابق چاند نظر آئے گا۔ اس طرح اگلے 8 مہینوں میں 4 دفعہ قمری کیلنڈر ایک مرتبہ پھر فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر قرآن اور اس کو ہم تک پہنچانے والے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر بندہ ایمان رکھتا ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آخر اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت سے کیوں کہا کہ چاند دیکھ لو پھر رمضان شروع کرو، اور چاند دیکھ لو تو رمضان ختم کرو۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ کسی بھی مقام سے ہلال کا دکھائی دینا ہر مہینے یقینی نہیں، اور اس کا تعین تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہلال کی رؤیت کا پہلے سے قطعیت کے ساتھ تعین نہیں ہو سکتا۔ تو برائے مہربانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جاری رکھیے، اور زبردستی رؤیت کے حساب سے کیلنڈر بنانے میں قوم کو نہ الجھائیے۔ اور رؤیت ہلال کے فیصلے کو اگر نہ مانا گیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے احکام کے بالکل منافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء کے اسلامی اصولوں کی روشنی میں بتائے ہوئے فیصلوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔